اس کے دل میں جو عشق نبی ہے نا، یہ اس کی جان ہے۔ یہ اپنے نبی کے نام پر، حضور کے عشق پر مر بھی سکتا ہے، کٹ بھی سکتا ہے، سب کچھ قربان کر سکتا ہے۔ اور جب تک ہند کے مسلمانوں کے اندر حضور کی محبت ان کے دلوں میں جلوگر رہے گی، ہم ہندوستان پر پورے طور پر قابض نہیں ہو سکتے، کیونکہ عشق رسالت کی چنگاری ایسی ہے جو لنکاؤں میں آگ لگا دیتی ہے۔ اس نے یہ انگریزوں کے سامنے ریسرچ پیش کی کہ مسلمان جو ہیں انڈیا کے اندر، یہ حضور سے بڑی محبت کرتے ہیں اور حضور کے نام پر یہ مر مٹنا بھی گوارا کرتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو لانگ ٹائم تک، عرصے دراز تک ہندوستان پر حکومت کرنا، تو ان کے دلوں سے عشق نبی نکالنا ہوگا، اور جب ان کے دلوں سے عشق نبی نکل جائے گا تو یہ جیتے جی مردہ ہو جائیں گے، اور پھر ان پر حکومت کرنا آسان ہو جائے گا، یہ تو غلام بن جائیں گے۔ اسی وقت یہ پیشکش کی گئی کہ ان کے دلوں سے عشق رسالت کیسے نکالا جائے، ان مسلمانوں کا نبی سے رشتہ کیسے توڑا جائے۔ تو ہر دور میں بکنے والے ہوتے ہیں، تو اس دور میں بھی باقاعدہ انگریزوں نے علماء کو خریدا۔ اور کون سے علماء ہیں؟ وہی ہیں جو بد مذہب ہیں، ان کو خریدا، ان سے کتابیں لکھوائیں، کیونکہ پہلے ویڈیو کا تو چلن نہیں تھا کہ صاحب ویڈیو پہ تقریر کر دی، پہلے کتابوں کا دور تھا۔ کتابیں لکھوائیں اور انہوں نے لکھا، ان بکے ہوئے مولویوں نے جو انگریزوں کے سکوں پر بک گئے، کیا لکھا؟ معاذ اللہ کہ حضور مر کر مٹی میں مل گئے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کسی نے لکھا اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، کسی نے لکھا کہ نبی کی اتنی تعظیم کرنی چاہیے جتنی ہم اپنے بڑے بھائی کی کرتے ہیں، کسی نے لکھ دیا کہ نبی سے زیادہ شیطان جانتا ہے، کسی نے لکھ دیا نبی کو علم غیب نہیں۔ یہ ساری خرافات، اور ایک یہاں تک لکھ دیا کہ اگر کوئی نماز پڑھے اور نبی کا خیال اسے آ جائے نماز پڑھتے ہوئے تو اس کی نماز ختم ہو جاتی ہے۔ جب یہ باتیں لکھی گئیں، اور یہاں تک لکھا ایک رائٹر نے، قاسم نانوتوی نے، وہ لکھتا ہے کہ حضور آخری نبی بھی نہیں ہے۔ تبھی تو یہ قادیانیوں کا سلسلہ چلا۔ اس طرح کی جب باتیں کتابوں میں لکھی گئیں، اور تقویت الایمان سب سے پہلے لکھی گئی جس کے اندر یہ زیادہ تر باتیں موجود ہیں، تو اب مسلمانوں میں کیا ہے، انتشار ہو گیا، تفرقہ ہو گیا، کہ آج تک تو سارے کے سارے رسول اللہ کو مانتے تھے کہ رسول اللہ کو علم غیب ہے، رسول اللہ پر جانیں قربان کرتے تھے، لیکن جب لکھا گیا، لوگوں کے سامنے آیا کہ رسول اللہ تو مر کر مٹی میں مل گئے، اب ان سے مدد مانگنا کیسا؟ اب تو ان کی زیارت کے لیے جانا بھی جائز نہیں ہے۔ جو اگر حج پر جائے اور یہ نیت لے کر جائے کہ میں رسول اللہ کے روزے پر بھی جاؤں گا، تو اس کا حج بھی مقبول نہیں ہے، معاذ اللہ۔ یہ ساری باتیں کتابوں میں لکھی گئیں، اور اس دور کے علماء جو زرخریز غلام تھے، انہوں نے باقاعدہ مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسالت چھیننے کی کوشش کی۔ آج وہی اثر ہے کہ جو رسول اللہ کے نام پر نہ درود و سلام پڑھتے ہیں، جو نہ رسول اللہ کا نام آ جائے تو نہ انگوٹھے چومتے ہیں، جو نہ رسول اللہ رسول اللہ کے جو امت میں جو اولیاء پیدا ہوئے ہیں، جو ان کے نہ مزارات پر جانے کے قائل ہیں کہ کیا کرو گے جا کے مزارات پر، کیا کرو گے جا کے، کیوں رسول اللہ سے مدد مانگتے ہو؟ رسول اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، ایصال ثواب کی محفلیں سجانا شرک ہے، محفل میلاد آ رہا ہے کہیں گے یہ بھی شرک ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ تو بتاؤ، جو چیزیں مسلمان رسول اللہ کی محبت میں کرتے تھے، آج کیا ایسا فرقہ نہیں پایا جاتا کہ یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی بدعت ہے؟ یہ وہی اس دور سے چلا رہا ہے کہ انگریزوں نے جن علماء کو خریدا، باقاعدہ انہوں نے کتابوں میں لکھا، تو ایک امت ادھر بڑھ گئی کہ جن کا رشتہ رسول اللہ سے دور ہو گیا۔ لیکن اس دور سے آج تک، صبح قیامت تک، امت کے اندر ایک ایسا کیا ہے گروہ بھی پایا جاتا رہے گا جو رسول اللہ کے نام پر اپنی جان قربان کرتا رہے گا، جو کہتے رہیں گے کہ اعلان کرتے رہیں گے، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔
آج بھی ایسے لوگ ہیں جو رسول اللہ کی عزت و ناموس پر پہرا دینے والے ہیں، لیکن اس دور میں علماء بکے، انہوں نے باقاعدہ لوگوں کے دلوں سے عشق رسالت کو چھینا۔ ایسے ماحول میں جہاں کتابوں کے اندر یہ لکھا جا رہا تھا کہ رسول اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، تو اس دور میں اعلیٰ حضرت پیدا ہو رہے تھے۔ ایک طرف کتابوں کے اندر یہ لکھا جا رہا تھا رسول اللہ تو مر کر مٹی میں مل گئے، لیکن اس دور میں اللہ نے امام احمد رضا کو پیدا کیا، اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا تو کیا لکھتے ہیں؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور اس دور میں لوگوں نے یہ لکھا کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور ان لوگوں کا جواب کیا لکھا اعلیٰ حضرت ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت جو اس دور میں اعلیٰ حضرت نے قادیانیت کا جو فتنہ اٹھا اس کی وہاں پر سرکوبی کی، اس دور میں نیچریت کا فرقہ اٹھا، اعلیٰ حضرت نے اس کو بھی منہ توڑ جواب دیا۔ اس دور میں جس فتنے نے بھی سر اٹھایا ہے اعلیٰ حضرت نے ہر ایک کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ آج اگر تمام عاشقان رسول کی جماعت پائی جاتی ہے تو یہ احسان ہے اعلیٰ حضرت کا کہ جن اعلیٰ حضرت نے رسول اللہ کے در کا راستہ بتایا ہے، جس عاشق رسول اعلیٰ حضرت نے حضور سے محبت کرنا سکھایا ہے، جس اعلیٰ حضرت نے رسول اللہ کے نام پر یہ بات کہی ہے کہ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ ایک کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت ہے جو یہ درس دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے نام پر اپنی جان تو کیا، یہ دونوں جان میں تمہارے نام پر فدا کر دوں، لیکن احمد رضا کرے کیا؟ احمد رضا کی تو تمنا یہ ہے کہ کروڑوں جہاں یا رسول اللہ آپ کے نام پر قربان کر دوں، لیکن کروڑوں جہاں نہیں ہے، دو ہی جہاں ہے، لیکن احمد رضا دونوں جہاں تمہارے قدموں پر قربان کر رہا ہے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کہ جنہوں نے امت کے دل میں عشق رسالت کی شمع جلائی ہے۔ اسی لیے تو آج ہم کہتے ہیں وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ آج اسی لیے تو ہم کہتے ہیں عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ آج کیوں ہم اعلیٰ حضرت کا نام لے رہے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے، اعلیٰ حضرت نے ہمارے عقیدے کی حفاظت کی ہے۔ اعلیٰ حضرت اگر ہمیں نہ بتاتے رسول اللہ کے در کا راستہ تو آج ہم بھی ان لوگوں میں ہوتے جو کہتے ہاں رسول اللہ کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں۔ آج ہم بھی ان لوگوں کی جماعت میں شریک ہو جاتے جو کہتے ہیں کہ ہاں اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، رسول اللہ کا خیال آ جائے نماز کے اندر تو یہ گدھے کے خیال سے بھی بہتر بدتر ہے معاذ اللہ۔ آج ہم بھی تو یہی کہتے کہ رسول اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، رسول اللہ کے نام پر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا یہ بھی شرک ہے۔ آج بھی تو ہم انہی جماعت میں ہوتے، لیکن ہاں احسان مانو امام احمد رضا کا جنہوں نے ہمارے دلوں پر عشق نبی کی مہر کو لگا دیا ہے۔ لاکھ کوئی بہکائے لیکن ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ جو اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا ہے اس پر ہماری آنکھیں بند ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے ہی تو ہمیں بتایا ہے کہ سیدوں کا کیسا احترام ہوتا ہے۔ ہاں اعلیٰ حضرت نے بتایا اہل بیت اطہار کا کیا مقام ہے، صحابہ کا کیا مقام ہے۔ اعلیٰ حضرت ہمیں بتا کے گئے ہیں کہ سیدوں کی کیسے تعظیم کرنی ہے۔ خود اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو یہ صرف اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے آپ رفاہی کام دیکھیں، یہ تو سب آپ نے سنی ہوں گی باتیں، لیکن اعلیٰ حضرت کے جو رفاہی کارنامے ہیں وہ کوئی نہیں جانتا۔ آپ نے مدر ٹریسا کو پڑھا ہوگا کہ بڑی اس نے دنیاوی خدمات کی ہیں، آپ نے لوتھر کو پڑھا ہوگا کہ بڑی اس نے دینی خدمات کی ہیں، آپ نے مارٹن کو پڑھا ہوگا بڑی اس نے دینی خدمات کی ہیں، لیکن امام احمد رضا کو پڑھ کر دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت نے انڈیا میں ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پر اعلیٰ حضرت نے خدمات کی ہیں۔ ترکی جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا مرکز تھا، اٹلی نے 1911 کے اندر اٹلی نے حملہ کیا طرابلس پر۔ یہ طرابلس جو ہے یہ لیبیا کا کیپٹل ہے، لیبیا کی راجدھانی طرابلس، اور یہ کس کے زیر سایہ تھا، کس کے انڈر میں تھا؟ سلطنت عثمانیہ کے۔
لیکن جب حملہ کیا اٹلی نے، یورپ میں اس کا شمار ہوتا ہے، اٹلی نے جب حملہ کیا طرابلس پر، یعنی سلطنت عثمانیہ کے زیر نگہ ایک علاقے پر، بہت زیادہ قتل و خون ہوا، مسلمان پریشان. اور ویسے ہی اس وقت سلطنت عثمانیہ زوال پذیر تھا. ساری دنیا چاہتی تھی کہ سلطنت عثمانیہ ختم ہو جائے، کیونکہ سلطنت عثمانیہ پر ہی مسلمان متحد تھے، خلافت قائم تھی. اور اسی لیے سارے انگریز خلافت سے ڈرتے ہیں کہ یہ خلافت، اسلام کے اندر ایسا نظام ہے کہ یہ خلافت جو ہے پورے مسلمانوں کو متحد کر دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ افغانستان میں خلافت قائم ہوئی ہے. آپ دیکھیں گے بنگلہ دیش کے اندر بھی خلافت کا مطالبہ ہے کہ جمہوریت نہیں چاہیے، خلافت چاہیے. خلافت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں غریب اور امیر میں فرق نہیں ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سارے مسلمان دنیا کے متحد تھے سلطنت عثمانیہ پر، کیونکہ خلافت قائم تھی وہاں پہ. اعلیٰ حضرت کو بھی اس بڑی بے چینی ہوئی، بڑی پریشانی ہوئی کہ سلطنت عثمانیہ ایک تو زوال پذیر ہے، اور اوپر سے اٹلی نے طرابلس پر حملہ کر دیا، مسلمانوں کا خون بہا دیا. تو اعلیٰ حضرت نے منظر اسلام، جو اعلیٰ حضرت کا قائم کردہ ادارہ ہے، آپ نے وہاں پر اپنے تمام بریلی کے چاہنے والوں کو جمع کیا، کیونکہ فون کال تو تھی نہیں اس زمانے میں کہ جب فون کر دیا، میسج کر دیا، سارے لوگ جمع ہو گئے. لیکن شہر کے سارے لوگوں کو جمع کیا اعلیٰ حضرت نے، اور کہا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس وقت ترکی مسلمانوں کو ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے. وہاں طرابلس کے اندر انتہائی کیا قتل و غارت گری اٹلی نے کی ہے، ان کو ہماری کیا ہے مدد کی ضرورت ہے. کون کون مدد میں حصہ لے گا؟ اس زمانے میں 1911 کی بات کر رہا ہوں، تقریباً 108 یا 9 سال پہلے کی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنی جیب سے 500 کا نوٹ نکالا. 500 روپے، 500 کا نوٹ تو نہیں ہوگا لیکن 500 روپے نکالے، اور کہا کہ ان مسلمانوں کی، ترکی مسلمانوں کی مدد کرنے میں سب سے پہلے امام احمد رضا اپنا حصہ ڈالتا ہے. 500 روپے اس زمانے میں 1 روپیہ انڈیا کا برطانوی پونڈ کے برابر ہوتا تھا. آپ اندازہ لگا لیں 500 پاؤنڈ کی اس وقت کیا قیمت ہے. 5 لاکھ روپے تقریباً اعلیٰ حضرت نے اپنی جیب سے دیے. اور اعلیٰ حضرت نے جب 500 روپے دیے، اسی وقت مجمع کے اندر، اس زمانے میں 1911 میں اسی مجمع کے اندر جب چندہ ہوا ترکی مسلمانوں کی مدد کرنے کا، اعلیٰ حضرت کو جب دیکھا لوگوں نے کہ تنے تنہا، آج کا اگر اعتبار کیا جائے، تنے تنہا اعلیٰ حضرت نے 5 لاکھ روپے اپنی جیب سے دے دیے ہیں، لوگوں میں جوش آیا. اور جب سارے لوگوں نے دیا، اس زمانے میں 13,000 روپے ترکی مسلمانوں کی مدد کے لیے جمع ہو گئے. اور اعلیٰ حضرت کے بارے میں آپ کے جو شاگرد خاص ہیں خلیفہ سید سلیمان اشرف بہاری، وہ لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو انڈیا کے ضرورت مندوں کی بھی اتنی فکر تھی جتنی باہر کے ضرورت مندوں کی فکر تھی. یعنی اعلیٰ حضرت کوئی غریب گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے، اعلیٰ حضرت کے خاندانی زمینی جائیداد والے گھرانے میں پیدا ہوئے. تقریباً 7 گاؤں اعلیٰ حضرت کے انڈر آتے تھے. اعلیٰ حضرت کو اللہ نے جب کام لیا تو ایسا نہیں غریب گھر میں پیدا کر دیا اور لوگوں سے کہے کہ صاحب میری کتاب چھپوا دو. اعلیٰ حضرت کو اللہ نے مضبوط بنایا، خاندانی اعتبار سے بھی، پیسے کے اعتبار سے بھی. لیکن اعلیٰ حضرت کے بارے میں ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے ذاتی خراجات میں ضرورت مندوں کا حصہ لکھ رکھا تھا، ہر مہینے اتنا اس کو دینا ہے، ہر مہینے اتنا اس کو دینا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میں 50 روپے ماہانہ مدینہ شریف میں بھی ایک حاجی صاحب کو بھیجتا تھا. ہاں، غریب تھے، مدینے میں رہتے تھے، انہیں پیسوں کی ضرورت تھی، تو اعلیٰ حضرت نے اپنے ذمے ان کا ماہانہ 50 روپے مقرر کر لیا. اس زمانے میں 50 روپے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیونکہ ڈاک کے ذریعے جاتا تھا پیسہ، فلائٹ کے ذریعے تو نہیں، پانی کے جہاز چلتے تھے، اس کے ذریعے ڈاک جاتا. کل جانا تھا، اعلیٰ حضرت آج پریشان ہے کہ کل جہاز روانہ ہوگا اور مہینہ پورا ہو چکا ہے، 50 روپے بھیجنے ہیں مدینہ منورہ حاجی صاحب کے لیے، اور میرے پاس اس وقت 1 پائی بھی نہیں ہے، 1 آنا بھی نہیں، کیسے میں ڈاک روانہ کروں؟ پوری رات اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اسی فکر میں کہ کل تو جہاز روانہ ہو جائے گا، 50 روپے حاجی صاحب کو کیسے پہنچیں گے، میرے پاس تو ہے ہی نہیں آج. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجھے پوری رات نیند نہیں آئی. یہ درد ہے اعلیٰ حضرت کا. آج کس کو اتنی فکر ہے کہ صاحب وہ ضرورت مند ہے اور اسے رات بھر نیند نہ آئے؟ لیکن یہ اعلیٰ حضرت کی انسانیت ہے کہ اعلیٰ حضرت کہتے پوری رات پریشان رہا کہ 50 روپے نہیں، اور انہیں بھیجنے بھی ہیں، مہینہ بھی پورا ہو گیا ہے،
اور وہ منتظر ہوں گے، رہ بھی مدینے کے اندر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں رات بھر جب میں پریشان رہا، فجر کے وقت میں نے رسول اللہ سے التجا کر دی، اور رسول اللہ کی بارگاہ میں نے استغاثہ کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر بھروسہ کر کے میں نے ان تمام پریشان حال لوگوں کا خرچ اپنے ذمے لیا ہے، اور میں آپ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں۔ کل مجھے 50 روپے روانہ کرنے ہیں، ایک آنا میرے پاس نہیں ہے، یا رسول اللہ مدد فرمائیے۔ کہتے ہیں صبح میں نے یہ دعا کی اور میں سو گیا۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پھر کوئی حاجی صاحب ملنے کے لیے آئے، بڑے امیر و کبیر، میرے بھائی حسن رضا خان، وہ دیکھنے کے لیے گئے۔ کہا اعلیٰ حضرت اندر آرام فرما رہے ہیں۔ کہا مجھے اعلیٰ حضرت سے ملنا تھا۔ کہا آرام فرما رہے ہیں۔ بولے ٹھیک ہے بعد میں مل لوں گا، لیکن اے حسن رضا خان، اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی، کہا کہ اعلیٰ حضرت کو میری طرف سے یہ 51 روپے پیش کر دینا۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب لے کر گئے آپ کے بھائی، کہا وہ فلاں صاحب ملنے کے لیے آئے تھے، 51 روپے آپ کو پیش کر کے گئے ہیں، نذرانہ قبول فرما لیں۔ اعلیٰ حضرت لیتے ہیں ہاتھ میں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہتے ہیں یہ 51 روپے میرے مدینے کی سرکار نے بھجوائے ہیں۔ اور کہتے ہیں کیوں بھجوائے ہیں؟ اس لیے کہ ضرورت مجھے 51 ہی کی تھی، 50 تو مجھے انہیں حاجی صاحب کو بھیجنا تھا، لیکن 50 روپے بھیجنے کے لیے منی آرڈر کا 1 روپیہ بھی تو لگتا ہے، وہ بھی میرے رسول اللہ نے انتظام فرما دیا۔ اور اگلے دن ہی اعلیٰ حضرت نے 50 روپے منی آرڈر کے ذریعے حاجی صاحب کو بھجوا دیے۔ اور ایک بات میں اپنی تقریر ختم کروں، یہاں پر سب لوگ غور سے سنیں۔ اعلیٰ حضرت کے یہاں اعلیٰ حضرت کے 2 بیٹے ہیں اور 5 بیٹیاں ہیں، لیکن یہ اعلیٰ حضرت کی محبت ہے کہ اپنی 5 بیٹیوں کا نام بھی اہل بیت اطہار کے نام پر رکھا۔ اور ہمارے ہاں اگر بیٹی پیدا ہو جائے یا بیٹا تو یونک نام چاہیے، جو نام ہی نہ ہو۔ میں تو پریشان ہو جاتا ہوں نام بتاتے بتاتے، بولے یہ بھی حضرت ہمارے گھر میں ہے، یہ بھی ہمارے گھر میں ہے، یہ فلاں رشتہ داری میں ہے، کوئی ایسا نام بتائیے جو نہ ہو۔ اور پھر وہ گوگل کر کے انٹرنیٹ سے ایسا نام اٹھا کر لائیں گے کہ جس کا معنی ہی نہ ہو، لیزا ویزا پتہ نہ کس طرح کے نام۔ میں تو کہتا ہوں کہ نام رکھنا ہے تو نام کا اثر ذات پر ہوتا ہے۔ سب سے اچھے نام صحابہ اکرام کے ہیں اور اہل بیت اطہار کے گھرانے کے ہیں۔ اس دور میں جاؤ نا، اعلیٰ حضرت کے یہاں 5 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت اپنی 5 بیٹیوں کا نام کیا رکھتے ہیں؟ پہلی بیٹی کا نام رکھتے ہیں مرتضائی بیگم، حضرت علی المرتضی، مرتضائی بیگم۔ دوسری بیٹی کا نام رکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کنیز حسن، تیسری کا نام رکھتے ہیں کنیز حسین، چوتھی کا نام رکھتے ہیں کنیز حسنین، اور 5ویں بیٹی کا نام رکھتے ہیں مصطفی بیگم۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت جو اہل بیت سے ایسے ہی تھوڑی اعلیٰ حضرت نے محبت کی ہے، دکھایا بھی ہے کس طرح سے محبت کی جاتی ہے۔ اور 2 بیٹے ہیں آپ کے، حامد رضا خان اور مصطفیٰ رضا خان۔ بڑے بیٹے ہیں حامد رضا خان، تو آپ کے جو بڑے بیٹے حامد رضا خان، ان کے یہاں پیدر پہ بیٹیاں پیدا ہوئیں، بڑی تمنا، بڑے بیٹے ان کی شادی ہوئی تو ہوتی ہے نا رشتہ داروں کو کہ ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے تو نسل چلے گی۔ اعلیٰ حضرت کے رشتہ داروں میں بھی یہ بات تھی کہ ان کے یہاں پوتیاں ہی پوتیاں ہو رہی ہیں، پوتا ہو جاتا تو اعلیٰ حضرت کا سلسلے نسب آگے چلتا۔ ہوا یہ کہ چند بیٹیوں کے بعد میں اعلیٰ حضرت کے یہاں پوتا پیدا ہو گیا، یعنی حامد رضا خان کے یہاں ابراہیم رضا خان پیدا ہوئے، جو تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے والد گرامی ہیں۔ اور جب پیدا ہوئے تو سارے رشتہ داروں نے، گھر والوں نے کہا کہ بڑے مدتوں کے بعد پوتا آیا ہے اعلیٰ حضرت کے یہاں، تو عام فہم دعوت نہیں، عالی شان دعوت کا اہتمام ہوگا۔ اب یہاں جو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت نے کہا ہاں پوتا جو آیا ہے بڑی مدتوں کے بعد تو عالی شان دعوت کا اہتمام ہوگا، کوئی ایسا نہیں۔ کہتے ہیں دعوت میں سب سے پہلے جس کو بلایا جائے گا وہ میرے مدرسے کے طلبہ اعظام کو بلایا جائے گا، بعد میں سارے رشتہ دار، خاندان والے، سارے مدرسے والوں کو بلایا، طلبہ کو۔ رسول اللہ اعلیٰ حضرت جانتے تھے یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں، ان سے اچھا مہمان میرے گھر میں کون آ سکتا ہے؟ ہاں کوئی بہنوئی آ جائے یا سالہ آ جائے یا خالہ خالو، یہ بھی مہمان ہیں، لیکن مدرسے کا طالب علم اگر دعوت میں آ جائے تو عام مہمان نہیں، مہمان رسول ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے بلایا سارے طلبہ کو، اور رسول اللہ کی یہ سنت تھی کہ رسول اللہ پوچھا کرتے تھے آپ کیا کھائیں گے۔ یہ سنت ہے رسول اللہ کہ اگر آپ کے گھر میں مہمان آئے تو آپ اس سے پوچھیں آپ کیا کھانا پسند کرتے ہیں۔
پتہ چلا مہمان کچھ کھانا پسند کرتا اور آپ نے کچھ اور بنا لیا. تو رسول اللہ کی یہ سنت ہے کہ آپ کیا کھائیں گے وہی بنایا جائے گا. اعلیٰ حضرت نے بھی سنت کو ادا کیا, سارے طلبہ کو بلایا, اور ایسا نہیں کہ سارے طلبہ کی ایک فرمائش ہو, ہر علاقے کا ذائقہ الگ ہے. اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلے بنگال کے طلبہ کو بلایا جو آپ کے مدرسے میں پڑھتے تھے, بنگال کے رہنے والے. کہا اے طلبہ تم بتاؤ تمہیں کیا چاہیے کھانے میں. تو بنگال کے طلبہ نے کہا ہمیں مچھلی اور بھات چاہیے. اعلیٰ حضرت نے روہو مچھلی, روح اعلیٰ حضرت نے وافر مقدار میں تیار کرائی. بہار شریف کے سارے طلبہ کو بلایا, بولے تمہیں کون سا کھانا پسند ہے؟ تو بہار کے طلبہ نے کہا ہمیں بریانی چاہیے, ہمیں کباب چاہیے, ہمیں شاہی ٹکڑا بھی چاہیے میٹھے میں. اعلیٰ حضرت نے وہ بھی بڑی مقدار میں کیا ہے انتظام فرمایا اس کا. پھر اعلیٰ حضرت نے پنجاب کے طلبہ کو بلایا اور کہا پنجاب کے طلبہ سے تمہیں کیا چاہیے, اور برطانیہ کے بھی طلبہ پڑھتے تھے باہر کے, بولے تمہیں کیا چاہیے. تو پنجاب اور ولایتی طلبہ نے کہا کہ ہمیں بھنا ہوا بکرے کا گوشت چاہیے اور گرم گرم تنور میں پکی ہوئی روٹیاں چاہیے. اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی انتظام فرمایا. اور جب انتظام فرمایا سب کے لیے الگ الگ کھانوں کا, تو اب رشتہ داروں کی بات آئی, اور پھر کہا کہ کھانا بھی کھلایا جائے گا سارے طلبہ کو, سارے رشتہ داروں کو. پھر اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ان سارے طلبہ کو ایک ایک جوڑا کپڑا بھی پہنایا جائے گا. اور یہی نہیں کہ کپڑا دے دیا, باقاعدہ ٹیلر کو بلا کے ناپ بھی دلوایا, اور کہا کہ صرف کپڑا نہیں, ٹوپی بھی میری طرف سے, جوتے بھی میری طرف سے, اور شیروانی جو آج کل رویل فیملی کی نشانی ہے, شیروانی بلیک کلر کی, اعلیٰ حضرت نے سارے طلبہ کے لیے شیروانی بھی سلوائی. یہ ہے اعلیٰ حضرت. پڑھیں اعلیٰ حضرت کو تو عشق ہو جائے گا اعلیٰ حضرت سے, اور جب اعلیٰ حضرت سے عشق ہوگا تو اعلیٰ حضرت کے صدقے میں رسول اللہ سے عشق ہو جائے گا.